سکون کی غرض سے اسے ڈھونڈنے نکلو گے تو اسے اسلام پاؤ گے۔ جب گناہوں میں لپٹ کر ہار جاؤ گے تب اسے غفار پاؤ گے۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تم پر تو تب تم اسے الفتح پاؤ گے۔ جب تم یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب تم اسے المجیب پاؤ گے۔ جب کام کہیں سے نہ بن پائے گا تب تم اسے الوکیل پاؤ گے۔ تم سمجھتے ہو تم بے یار و مددگار ہو، تم سمجھتے ہو تمہارا درد کوئی نہیں جان سکتا، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے اور آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ یہ جو اللہ کا کلام ہے نا بہت ہی خوبصورت ہے، جس کے دل کو چھو لیتا ہے خوبصورت بنا دیتا ہے، گندگی صاف کر دیتا ہے، دل کے خزاں کو بہار بنا دیتا ہے، اندھیرے میں روشنی بن جاتا ہے اور مشکل میں ساتھی اور آہستہ آہستہ سیرت کو خوبصورت سے سنوار دیتا ہے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمارے لیے آسانی کرے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہمیشہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ڈرتی ہوں موت سے مگر مرنا ضروری ہے، لرزتی ہوں کفن سے مگر پہننا ضروری ہے، ہو جاتی ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر مگر میرا بھی جنازہ اٹھنا ضروری ہے، بڑی کپ کپی قبروں کو دیکھ کر مدتوں اندھیرے قبر میں رہنا ضروری ہے، دنیا تو میرے دل کو لبھاتی ہے، صبح شام پر سچ تو یہ ہے اسے چھوڑ کر جانا ضروری ہے، ایک دن ایسا آئے گا سب قبرستان سے واپس آ جائیں گے اور ہم نہیں آئیں گے، اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ زندگی مشکل ہوتی ہے تو رب یاد آتا ہے، لوگ ستاتے ہیں تو رب یاد آتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو رب یاد آتا ہے، کچھ خواہش ہو تو رب یاد آتا ہے، کتنا عظیم ہے وہ رب کہ میرے ہر پکارنے پر عطا کی بارش برساتا ہے، اللہ ہر پریشانی کو قرار دے، اللہ ہر بیماری کو شفا دے، ہر بھٹکے ہوئے کو پناہ دے، ہم سب کو اپنی رضا دے۔ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ قرآن کی تلاوت غور و فکر اور تدبر کے ساتھ کرنے کا کیا مطلب ہے، پھر وہ اس کے علاوہ کسی اور کام میں مشغول نہ ہوں گے۔ بے بسی کا بہترین حل یہی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھا دیں جو کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ جھاڑو کی طرح صفائیاں دیتے ہوئے زندگی گزارنے سے کہیں بہتر ہے کہ بیلچہ بنو اور اٹھا کر پھینکو ایسے لوگوں کو جو جینا حرام کر دیتے ہیں۔ پتہ ہے اللہ کی سب سے خوبصورت صفت کیا ہے؟ جب ہم غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں تو وہ رد نہیں کرتا، پھٹکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ نہیں یاد کرواتا، بھگا نہیں دیتا، وہ تو دل دیکھتا ہے، نیتوں کو پڑھتا ہے، ارادہ جان لیتا ہے، ندامت کو دیکھتا ہے، بندگی کو بھانپ لیتا ہے، دل میں سکون اتارتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ جس طرح پریشانی اور مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہو اسی طرح خوشی اور راحت میں بھی یاد کیا کرو، بے شک اللہ بڑا مہربان ہے۔ انہیں تکلیفیں نہ دو کیونکہ زندگی ہمیشہ معافی مانگنے کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی دلوں میں ہمیشہ معاف کر دینے کی صلاحیت باقی رہتی ہے۔ غلطی ہو جانے پر معذرت کر لینے میں پہل وہی کرتا ہے جو زیادہ بہادر ہوتا ہے، دوسروں کی غلطی سے درگزر وہی کرتا ہے جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے، دوسروں کی غلطیوں کو فراموش وہی کرتا ہے جو زیادہ نیک بخت ہوتا ہے۔ بار بار توبہ کرنے سے مت اکتائیں، جب بھی آپ کے کپڑے گندے ہوتے ہیں تو آپ انہیں دھو دیتے ہیں نا، اسی طرح دل کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنی قبر میں داخل ہونے سے پہلے اس کی روشنی کا اہتمام کر لیا، جس نے اپنے پروردگار سے ملاقات سے پہلے اسے راضی کر لیا اور جس نے نماز پڑھی اس سے پہلے کہ اس پہ نماز پڑھی جائے۔ اللہ خوش نہیں تو انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔
جب ہمارے جینے کی وجہ اللہ ہوگی تب ہمارے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ نام اور رتبہ خریدا نہیں جا سکتا، یہ در حقیقت آپ کو قول اور کردار سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم زندگی میں اپنے دل کی بہت سی باتیں اسی لیے نہیں کر پاتے کیونکہ یہ ہمیں اپنے معیار کا سامع نہیں ملتا۔ انسان سب کچھ کھو دے مگر امید نہیں کھونی چاہیے کیونکہ اچھے کی امید رکھنا بھی عبادت ہے۔ کیا ہوا؟ گناہ ہو گیا؟ گھبراؤ نہیں، وہ بڑا درگزر کرنے والا ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جاؤ، اس کی رحمت کی چادر بہت وسیع ہے۔